بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ یہ جو ہے نا السلام علیکم، یہ جو ہے نا آج ہمارا یہ پہلا لیکچر ہے۔ ابھی ہم نے کچھ لیکچروں کا میں نے ذاتی طور پر لیکچروں کا کچھ سلسلہ شروع کیا ہے جو 9th کلاس سائنس گروپ کے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے۔ یہ اردو اور انگلش میڈیم دونوں پر لاگو ہوگا، تمام اسٹوڈنٹس اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہ کوچنگ کلاسز کے کورس شروع کر رہے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹ دو مضامین میتھ اور انگلش کو بہت ہی مشکل لیتے ہیں، یعنی وہ ان کے لیے یہ سبجیکٹ وہ ایک آزاد تو میں نہیں کہہ رہا، بہرحال اس کے نزدیک ہی ہوتے ہیں۔ کتنے غریب اسٹوڈنٹس بار بار سپلیمنٹری میں فیل ہونے پر پڑھائی ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان سے میتھ اور انگلش کلیئر نہیں ہوتے، خاص طور پر میتھ، لیکن انگلش بھی مشکل، پھر وہ سرکاری طور پر صرف مڈل پاس ہی رہے شمار ہوتے ہیں، اگلی پڑھائی وہ کر نہیں سکتے، آخر کار زندگی کی دوڑ روزی کمانے میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تعلیم کے تمام راستے جو دراصل کسی بھی قوم کی ترقی کے راستے ہوتے ہیں اور کورسز میٹرک کے گیٹ سے گزر کر آگے جاتے ہیں۔ تمام کورسز ہیں، جیسے یہ وہ اس کے پولیٹیکنک کا 3 سالہ کورس ہے، یا جو ہے نا انسٹیٹیوٹ میں ڈرافٹسمین کا کورس ہے، یا اسی طرح سے الیکٹریشین، پلمبر اور وہ دیگر کورسز ہیں۔ ان کے لیے وہ کم از کم تعلیم میٹرک مانگتے ہیں، تو وہ کورسز تو کر نہیں سکتے، تو وہ مڈل ہی رہ جاتے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں وہ تقریباً کوئی کورسز نہیں کر سکتے، اور وہ پھر چھوٹی موٹی ورکشاپوں پر، یہ عام جگہوں پر عام قسم کے نا ٹیکنیشین بنتے ہیں یا محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اگر وہ جو ہے نا بائی چانس کسی کاروبار میں نکل جائیں آگے تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ بڑے مشکل رہ جاتے ہیں۔ لہٰذا اب میں نے یہ جو ہے نا اپنی ایک حقیر سی کوشش کی ہے کہ میتھ میٹرک اسٹوڈنٹس خاص طور پر غریب لوگوں کے لیے آسان طریقے سے سمجھا سکوں۔ اپنے طور پر میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو انتہائی سادہ طریقے سے سمجھا سکوں، لیکن وہ اندازے پہ میں انتہائی سادہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں انگلش کا الفاظ بھی اسی حد تک ہوگا جتنا کہ آپ کے اسکول میں آپ جانتے ہیں، اور وہ جو ہے نا اصل مقصد میتھ سمجھانا ہے۔ اس میں وہ جو ہے نا آکسفورڈ والی انگلش استعمال نہیں ہوگی، آکسفورڈ اور کیمبرج والی انگلش استعمال نہیں ہوگی۔ اس کے لیے انگلش اردو کا ہم نے سہارا لیا سمجھانا ہے، تو انگلش کی شوخی نہیں ماری جائے گی۔ میتھ کے بعد انشاءاللہ تعالی میرا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور صحت دی اور زندگی دی، تو فزکس اور کیمسٹری کے جو وہ اسٹوڈنٹ کو وہاں بھی پرابلمز اور نیومیریکل مشکل ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش ہے، کیونکہ پرابلمز اور نیومیریکل اگر آپ سمجھ گئے فزکس کیمسٹری کے تو آپ کو پوری فزکس کیمسٹری سمجھیں، کیونکہ وہ حل ہی تب کیے جاتے ہیں جب آپ پوری چیز سمجھ جاتے ہیں۔ ایسی اسٹڈی ہم نے 10th کلاس کے لیے بھی شروع کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ پیرلل چلے گی۔ مطلبہ اسٹوڈنٹ اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں، آپ سب اسٹڈی کر سکیں۔ ابھی وہ یوٹیوب، اس کا نام لیکچر کا یوٹیوب جمیلی میٹرک میتھ، یہ دوبارہ یعنی یوٹیوب جمیلی میٹرک میتھ پر دیکھ سکتے ہیں۔ تلاش کرتے وقت یہ سپیلنگ کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یوٹیوب والے سپیلنگ کچھ کا کچھ نکال دیتے ہیں۔ تاریخ لیکچر ریکارڈ کرنے پر یہ دیکھیے، یہ تاریخ دی گئی ہے، یہ لیکچر ریکارڈنگ یہ آپ کے ریفرنس کے لیے ہے، یہ دیگر یہ صفحہ نمبر ہے، اس کے علاوہ بھی تو عرف کرائیں گے، ٹھیک۔ تو تاریخ جسے لیکچر کے اوپر پٹی پر لیکچر نمبر ہوگا، یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک بما چیپٹر ہوگا، موضوع مشق نمبر ہوگی، یعنی ایک تاریخ کا حوالہ ہوگا۔ نیا چیپٹر شروع کرنے کے بعد آسان طریقے سے موضوع سمجھایا جائے گا کہ اس ایکسرسائز میں جو موضوع ہے اس کے سوال آپ نے ان کا مطلب کیا اور آپ نے کس طرح سے کرنا ہے، پھر ہر ایک سوال ہم حل کریں گے۔ مثلا لیکچر نمبر 1 یعنی یہ مثلا موضوع کہ وہ 9th کلاس میٹریسز اینڈ ڈیٹرمننٹس، یہ ہمارا مشق نمبر ہم یہ پٹی پر لکھا ہوگا۔ سوال نمبر وہ حل کے ساتھ لکھیں گے، جب سوال کا اپنا انڈیویجول نمبر ہے سوال کے سال کے ساتھ لکھیں گے، آپ وہاں سے دیکھ سکیں۔ پوری رقم ہم شاید نہیں لکھیں گے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو لکھ بھی سکتے ہیں، تو تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، ٹھیک۔ لیکن اگر وہ کوئی ایسا ضرورت ہوئی تو پھر نہیں بھی لکھیں، حوالہ دے دیں گے۔ ابھی ہم کچھ الجبرا کے فارمولوں پر بحث کرتے ہیں۔ یہ فارمولے آپ نے 8th کلاس میں پڑھے ہوں گے، یہ فارمولے الجبرا کی جان ہے۔ اگر آپ کو یہ فارمولے یاد نہیں ہیں تو آپ الجبرا نہیں پڑھ سکتے۔
آپ کو الجبرا کا کچھ سمجھ نہیں آئے گا. آپ بچے اس کو مشکل تو بہت سمجھتے ہیں لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے. مثلاً پہلا فارمولہ ہے اے پلس بی کا اسکیئر ہے اے اسکیئر پلس بی اسکیئر پلس 2ab. یہ 2ab کبھی کبھی یہ درمیان میں یہاں بھی لکھ دیتے ہیں, اس جگہ لکھ دیتے ہیں اور بی اسکیئر آ کر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور یہ جو ہے نا آگے اے منفی بی اسکیئر از اکول ٹو اے اسکیئر پلس بی اسکیئر منفی 2ab. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسکیئر ہے, فرض کیا یہ 2 حصے ہیں, یہ 5 ہے, یہ 3 ہے, تو 8 ہو گیا. تو یہ اس کا یعنی ایک اسکیئر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں ان سے جمع کر لیا اور اسکیئر آ گیا. لیکن جب ہم الجبرا کے کمپلیکیٹڈ سوال حل کرتے ہیں تو کئی مثالوں سے واسطہ پڑتا ہے جس میں ایسا نہیں ہوتا, وہ کچھ اور کمپلیکیٹڈ یہاں یہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں فارمولہ یہاں ہم نے ٹوٹل کا اسکیئر نکالا, یعنی ان کو ٹوٹل کر کے اسکیئر نکالا. اب ہم یہاں انڈیویجول نکالتے ہیں یہ انفرادی طور پر. تو انفرادی طور پر جو اسکیئر ہوں گے اے اسکیئر پلس بی اسکیئر پلس 2ab, یعنی اے کا اسکیئر اے سائڈ کا, بی کا اسکیئر سی سائڈ کا, 2 ضرب اے ضرب بی. اسی طرح سے اے منفی بی اسکیئر از اکول ٹو اے اسکیئر پلس بی اسکیئر مائنس 2ab. یعنی یہ فارمولہ یہاں مائنس ہے اور یہاں مائنس آئے گا. یہ یاد کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ اس میں اگر پلس ہے تو سارے پلس آئیں گے, اس میں اگر مائنس ہے تو یہاں مائنس آئے گا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ اسکیئر دونوں ہی پلس ہیں, یہ اس میں بھی پلس ہے اس میں بھی پلس ہے. اب یہ ہم اسی فارمولوں سے ڈرائیو کیا گیا, اخذ کیا گیا فارمولہ جس کو ڈرائیو کہتے ہیں DRIVE. اے پلس بی کا ان اسکیئر کو دونوں کو جمع کرے تو کیا جواب. اب دیکھیں یہ جمع کر رہے ہیں ہم, تو جمع جب کریں گے تو یہ بھی دوسری سائڈ پر جمع ہو جائے گا. تو اس میں یہ اے اسکیئر کے ساتھ جمع, 2a اسکیئر ہو جائے گا, بی اسکیئر کے ساتھ جمع ہو جائے گا. تو 2 کامن لے لیا تو اے اسکیئر جہاں بی اسکیئر آ جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ مائنس ہے یہ پلس ہے, یہ کٹ جائیں گے, سیدھی سادی بات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اسکیئر کا مجموعہ صرف اتنا ہوتا ہے. اس کو اگر بریکٹ کھولیں تو یہ 2a اسکیئر جمع 2b اسکیئر ہے. اس طرح سے مائنس کرتے ہیں, تو مائنس کرتے ہیں تو اب ہم یہ جو ہے نا ان کو مائنس کرتے ہیں. اب مائنس کرتے ہیں تو یہاں مائنس ہو جائے گا جو ہم نے یہاں لکھ دیا. اب یہاں ساری علامتیں مائنس ہو جائیں گی کیونکہ یہ مائنس ہو جائے گا, یہ مائنس ہو جائے گا, یہ مائنس سے مائنس ملٹیپلائی کر کے آپ نے پچھلی کلاسوں میں پڑھا ہوگا مائنس سے مائنس ملٹیپلائی کریں تو پلس ہو جاتا ہے. تو یہ پلس ہو جائے گا, یعنی 2ab اور 2ab پلس ہو کر 4ab ہو جائے گا. جبکہ یہ مائنس سے اس کے ساتھ کٹ جائے گا, یہ اس کے ساتھ کٹ جائے گا, تو جواب ہمارا 4ab آ جائے گا. اس کو یہ بریکٹ لگائیں نہ لگائیں وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. تو یہ 4ab آپ اکیلا بھی لکھ سکتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ الجبرے کے اندر یہاں کئی مرتبہ ڈیسیمل لکھا ہوتا ہے. ڈیسیمل کا مطلب الجبرا کا اگر اے بی ہو تو ڈیسیمل کا مطلب ہوتا ہے ملٹیپلائی, یعنی ضرب. تو یہ ڈیسیمل یعنی وہ اتنا لمبا چوڑا ضرب ڈالنے کی جائے نا, یا تو کچھ بھی نہیں لکھتے یا ادھر ڈیسیمل ڈال دیتے ہیں, تو وہ اس کو ضرب سمجھنا ہے. تو اب میں جو ہے نا آپ کو انہی 2 فارمولوں کو زیادہ نہیں کریں گے, پھر وہ جو ہے نا وہ ہمارا کورس نہیں ہے, وہ ہماری بحث نہیں ہے, ہم سے وہ عجیب چکر میں پڑ جائیں گے. تو میں آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں کہ یہ ہم جیومیٹری کے طریقے سے اس کو پروف کرتے ہیں. یہ دیکھیں اے جمع بی اور اسکیئر, یعنی یہ اے جمع بی اسکیئر یا اور اسکیئر, یعنی یہ اور اسکیئر کا مطلب یہ ہے کہ اے جمع بی کی پاور 2 یا اسکیئر. یہ اچھا, اب یہ فاصلہ ایک لائن کا اے ہے اور یہ فاصلہ اتنا بی ہے, تو یہ یعنی پوری لائن اے جمع بی ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس کا اسکیئر آپ کے سامنے ہے, یہ اسکیئر ہو گیا. یہ کوئی بھی میں جب فرض کیا یہ 3.5 ہے اور یہ 1.5 ہے, یہ کچھ بھی ہوگا. اب اس کا اسکیئر کیا ہوگا, یہ اس کا اسکیئر یہ ہوگا. اب ہم دوسرا اسی اسکیئر پہ لیتے ہیں, یہ انڈیویجول, یعنی اب ہم انڈیویجول اسٹڈی کرتے ہیں انفرادی طور پر کیا ہوگا. یہ ایک اے کا اسکیئر آ گیا, یہ ہم نے بنایا. اب بی کا اسکیئر ہم نے یہاں نہیں بناتے کیونکہ آسانی کے لیے یہاں بناتے ہیں. یہ سائڈ بی ہے, یہ آپ کے سامنے بی ہے, کرسر جہاں گھوم رہا ہے تو یہ بی اسکیئر ہے. تو یعنی اس کا مطلب پورے یہ جو ہے نا پوری یہ ڈرائنگ کا یہ جو اسکیئر ہے اے اسکیئر پلس بی اسکیئر 2. اس کے ساتھ یہ بی ہے اور یہ فاصلہ اے ہے, کیونکہ یہ فاصلہ جو اے ہے یہ بھی اے ہے. تو یہ ریکٹینگل بن گیا. یہ ریکٹینگل کا اسکیئر کیا تھا اے ملٹیپلائی بائی بی, یعنی لمبائی ضرب چوڑائی.
लंबाई ज़रबे चौड़ाई रेक्टेंगल, जिसको मुस्ततील कहते हैं उर्दू में, मुस्ततील का स्केयर होता है ए ज़रबे बी, तो ये एक मुस्ततील का स्केयर, ये भी ऐड होगा, यानी पूरी ड्राइंग में है। तो दूसरा ये ए भी है कि ड्राइंग में, तो ये ए बी, तो ये जो है ना ये आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी प्लस ए बी, तो ए बी जमा होगा 2ab हो गया। तो ये आपका यानी प्रूव हो गया कि ये बी स्केयर को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी प्लस ए बी यानी 2ab, ये वो स्केयर। अब हम इसी को और तरीके से प्रूव करते हैं, ए मनफी बी स्केयर, ये भी ज्योमेट्री के तरीके से करते हैं। अब ये लाइन आपकी ये ए है और ये लाइन पी है, यानी अगर ए मनफी बी होगा तो आपका ए मनफी बी ये पैमाइश होगी, यहाँ कर्सर घूम रहा है, ये इतनी पैमाइश होगी ए मनफी बी, यानी ये ए होगा और ये इतना बी होगा। अब ये क्या, ये मैंने वो कहा है कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, यही कहा है। अब ये देखें कि ये ए माइनस बी का वैसे स्केयर ये होगा, यहाँ कर्सर घूम रहा है, ये कर्सर आपका घूम रहा है यहाँ, ये कर्सर है, ये आपका ए मनफी बी स्केयर है, ये जो शेडेड हिस्सा है इसको रंग किया हुआ है। अच्छा, अब ये इसमें हम फ़र्ज़ किया वक्ती तौर पर ये बी स्केयर जमा करते हैं। एक्चुअल इसकी वो समझाने के लिए बता रहे हैं कि बी स्केयर जमा करते हैं, हकीकी तौर पर ये जो है माइनस करना पड़ेगा। ये देखें कि ये पूरा स्केयर है, ये ए मनफी बी का ये ए स्केयर है, ए स्केयर ये है, ये इस ड्राइंग के तहत ए स्केयर बी है, जबकि बी स्केयर ये है। तो हमने ये किया कि ए स्केयर ये पूरा किया प्लस बी स्केयर किया, तो इसका मतलब ये है कि ये तो ए स्केयर का हिस्सा था, ये बेसिकली तो हिस्सा था, तो लेकिन हमने इसको ऐड कर लिया, यानी ये ए स्केयर किया, ये देख रहे हैं, और इसमें ये बी स्केयर ऐड किया, ये बी स्केयर। अब आगे है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, और ये फार्मूला क्या माइनस 2ab, यानी ये बी है और ये ए है, ये एक रेक्टेंगल है कोई हो गई, ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस करेंगे तो ये रखवार, फिर एक रेक्टेंगल ये कर दी, ये माइनस ए बी ये हो गई, ये रेक्टेंगल इतनी होगी क्योंकि ए की लंबाई ये है, तो ये रेक्टेंगल। अब देखें ये जब हमने ये रेक्टेंगल की और ये रेक्टेंगल, ये स्केयर जो हमने बी स्केयर ऐड किया था, दरअसल या तो इस रेक्टेंगल में ले लें या इस रेक्टेंगल में ले लें, ये 2 मरतबा दोहराया जा रहा है, ठीक है ना। तो एक में तो हम हासिल कर सकते हैं माइनस करने के लिए, लेकिन दूसरे में नहीं, तो वो हमने दरअसल हकीकत ये है कि जो बी स्केयर हमने ऐड किया था ये माइनस हो गया, ये जमा किया था माइनस हो गया, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये बी स्केयर जो हमने जमा किया था हकीकत में ये रेक्टेंगल से माइनस हो गया, तो ये इस रेक्टेंगल से माइनस हो गया, ये रेक्टेंगल में शामिल हो गया, यानी ये एक ये रेक्टेंगल हो गई और एक ये रेक्टेंगल हो गई, ये रेक्टेंगल हो गई, तो ये वो जो है माइनस हो गया, तो तभी ये एरिया आएगा। जब हम पूरी रेक्टेंगल लेते हैं तो हमें फिर ये बी स्केयर माइनस करना पड़ता है, जो फार्मूले के तहत हम जमा पहले कर रहे हैं, फिर दरअसल हकीकी तौर पर माइनस नहीं कर रहे, वह ऑटोमेटिकली इस रेक्टेंगल एरिया में से माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास ये आ गया, यानी ये इतना आ गया पूरा ए स्केयर, ये आ गया वो माइनस बी स्केयर ए बी माइनस ए बी इतना हो गया, तो अब माइनस ए बी ये हो गया, तो ये हमारा ये जो वो फार्मूला जवाब आ गया, ये पूरा ए स्केयर ए है, ये पूरा ए है। तो ये हमने आपको समझाने के लिए कि ये फार्मूले कोई ऐसे बेतुके नहीं बनाए गए, ये आपको समझाने के लिए बता दिया, लेकिन वो प्रूव किया जा सकता है और फार्मूले भी, लेकिन हम अपना वक्त कीमती वक्त इन्हीं चीज़ों में गुजार सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इन फार्मूलों को साबित करने के लिए एक तरीका ये कर सकते हैं कि आप ये यहाँ कोई हिंसे लिख लें, मसलन ये जो है ना 5 जमा 3 लिख लें, और फिर 5 का स्केयर निकाल लें, 5 25 होगा, और ये 3 3 9 होगा, जमा 2 ज़रबे 5 ज़रबे 3, तो ये आप देखें इस टोटल का जवाब इसके बराबर आता है। यही तरीका आप इधर कर सकते हैं, ये भी, तो आपको ये चारों फार्मूले प्रूव हो जाएंगे। तो ये तो था मैथमेटिक्स वो अलजेब्रा है, वो सॉरी हिंसों के तरीके से, तो ये जवाब हो जाता है।
تو اب یہ آگے اگلا 5واں فارمولہ ہے جو عام ہے، اے اسکیئر مائنس بی اسکیئر از ایکل ٹو اے منفی بی اے جمع بی۔ اب اسی اوپر والے طریقے سے اگر اے جمع بی ایک لمبی لائن لیں تو یہ پلس ہو جائے گا، 2 لائنیں، اور یہ منفی بی، یہ یعنی اے بڑا ہے تو اے منفی بی یہ وہ چھوٹا ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہندسوں کے ساتھ دیکھیں تو یہ ایک ریکٹینگل کا ایریا بنتا ہے، ریکٹینگل کا ایریا یہ ہم نے اس طریقے سے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اے کا اکیلا اسکیئر لے لیں، منفی بی کا اکیلا اسکیئر لے لیں، تو یہ جو ہے نا اس کے برابر نکلا۔ اس کو بھی آپ ہندسوں سے پروو کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب یہ فارمولے کے بعد آگے ہم اس کو ادھر لکھ لیں یا ادھر لکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، رائٹ لکھ لیں لیفٹ لکھ لیں۔ یہ اے اسکیئر مائنس بی اسکیئر از ایکول ٹو اے منفی بی بریکٹ میں اے جمع بی بریکٹ میں۔ اچھا اگلا یہ فارمولہ ہے جھٹ چھٹا، اے جمع بی کا کیوب، اے جمع بی کا مکعب، یہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ تو یہ ہوتا ہے اے کیوب جمع بی کیوب جمع 3ab اے جمع بی۔ تو ہم یہ یاد کرنے کے لیے ہے، تو آپ یاد کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے جب یہ یاد کرنا ہے تو یہ 3 کو یاد کرنے کے لیے یہ یہاں لے آنا، پھر اگلے 3 کو یاد کرنے کے لیے یہاں لے آنا، یعنی یہ بن گیا آپ کا اے کیوب جمع بی کیوب بتانے کے لیے یہ، یعنی اے کیوب جمع بی، پھر یہ 3 کو آپ نے یہاں لے آنا، ٹھیک ہے، پھر وہ اے بی کو وہ ملٹیپلائی کر لینا، یہ اے بی آ گیا، پھر یہ جو اے بی ہے یہ پورا ادھر لکھ لینا۔ اب یہ تو بتانے کے لیے، اب اس کو کھول لیں تو کیا بن جائے گا 3 اے اسکیئر بی، اور پھر اس کو کھولیں 3 اے بی اسکیئر، یہ فارمولہ۔ اسی طرح سے مائنس کا ہے، مائنس کے اے منفی بی کیوب، یہ اے کیوب مائنس بی، یعنی آپ نے یہ جو اے منفی بی ہے یہ یہاں لکھ دیا اسی طرح سے۔ اب کیوب ہے اور اس کے اوپر بھی کیوب ڈال دیا، اس کے اوپر بھی کیوب ڈال دیا، فارمولہ یاد کرنے کا طریقہ۔ تو یہ جو ہے نا 3 آپ نے پھر آپ نے ادھر لکھ دیا، یہ مائنس سائن چلنے شروع ہو گئے، مائنس سائن ادھر آ گیا تو 3 ادھر آ گیا، تو یہاں اے بی اسی طریقے سے جیسے اس میں تھا اے بی، اور پھر یہ پورا اے منفی بی۔ تو آپ یہ طریقے سے یاد کرتے ہیں، کوئی اور طریقہ آپ اڈاپٹ کریں تو وہ بھی آپ کا مرضی ہے، لیکن اس کو یاد رکھنا ہے۔ یہ جو ہے نا آگے جگہ جگہ یہ استعمال ہونے ہیں اور وہ پھر آپ پسند ہیں۔ اس طرح سے یہ فارمولے عام طور پر بچوں نے 8ویں کلاس میں پڑھے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میں یہاں دہرا رہا ہوں کیونکہ اس کا آگے استعمال آنا ہے۔ آگے 8واں ہے اے کیوب جمع بی کیوب، اس کا یہ برابر ہوتا ہے اے جمع بی، اس کو یعنی ڈائریکٹ آپ نے لکھ لیا، پھر اے اسکیئر پلس بی اسکیئر مائنس اے۔ اس میں یاد رکھیں کہ یہاں مائنس آنا ہے، یعنی یہ اگر پلس ہے یہاں مائنس آنا، یہ دونوں پلس ہے۔ آگے آ گیا اے کیوب پلس مائنس بی کیوب، تو یہ برابر ہے اے مائنس بی، یہ اے اسکیئر پلس بی اسکیئر، یہاں پلس آنا، یہ دونوں اسکیئر یہاں اور یہاں پلس میں آیا، تو یہ یہاں پلس، ادھر مائنس ہے ادھر پلس آیا، ادھر پلس ہے تو ادھر مائنس آیا، یہ ہو گیا۔ آگے 9واں اسکیئر وہ 10واں ہے اے جمع بی جمع سی اسکیئر، یہ جسٹ لائک اوپر والے اے جمع بی اسکیئر سے مشابہ ہے، تو اس میں الگ الگ اسکیئر آ گئے، اے اسکیئر پلس بی اسکیئر پلس سی اسکیئر، یہ اکٹھے آ گئے، جمع 2ab جمع 2bc جمع 2c، یہ اسی طرح وہ ہے، لیکن اگر ہم 2 کامن لے لیں تو اے بی جمع بی سی جمع سی یہ بن گیا۔ تو آگے یہ ہمارا اسی قسم کا ہے اے منفی بی منفی سی اسکیئر، تو اس میں آپ کے اسکیئر سارے کے سارے پلس آ گئے، اے اسکیئر پلس بی اسکیئر پلس سی اسکیئر۔ آگے مائنس، یعنی وہ مائنس کے اسکیئر کی طرح مائنس 2ab، اے بی کو اگر ملٹیپلائی کریں یہ مائنس کے ساتھ تو مائنس اے بی ہوگا، لیکن آپ نے یہاں الٹ لکھنا ہے فارمولے کے بعد، یعنی الٹ لکھنا ہے، یہ پلس ہو گیا، آگے یہ مائنس یا مائنس پلس، یہاں الٹ لکھنا ہے مائنس ہو گیا، مائنس ضرب پلس مائنس الٹ لکھنا ہے سی ہے، تو یہ فارمولہ یاد آپ کر سکتے ہیں۔ اور وہ 12واں فارمولہ ہے اے کیوب پلس بی کیوب پلس سی کیوب مائنس 3abc از اکول ٹو اے پلس بی پلس سی پلس اے۔ تو اس کے لیے کوئی خاص یاد کرنے کا طریقہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن آپ اپنے طور پر کوئی اڈاپٹ کر لیں۔ تو اس کے آگے اسکیئر آ جائے اے اسکیئر پلس بی اسکیئر پلس سی اسکیئر مائنس اے بی مائنس پی سی میں، یعنی ایک طرف رقم یہ ہوگی اور دوسرا اس کا جواب یہ ہوگا۔ ہم ان فارمولہ جات پر جیومیٹریکل طریقے سے بحث نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نہ ہی کورس کا حصہ ہے نہ ہی اس کی ضرورت ہے۔ حقیقت میں یہ جو وہ بحث ہے یہ کی جاتی ہے، یہ جن لوگوں نے
बहुत टीचर बनना होता है और उन स्टूडेंट को समझाना होता है। ज्योमेट्रिकल वे उनका तरीका है, ज्योमेट्रिकल वे से उनको समझाया जाता है, उनके कोर्स का हिस्सा होता है। बच्चों को आपने ये कैसे प्रूव करना, हो सकता है उनके प्रूव करने में ये आता है, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कोई भी टीचर ये ज्योमेट्रिकल तरीका नहीं समझाता। ये जो है ना, ये जो मैंने समझाने को तो मैं ये भी समझा सकता ये भी, लेकिन ये क्यूब वाला तरीका जो है ना, इसमें फ़र्क ये था, समझाने को समझाया जा सकता, लेकिन यहाँ ड्राइंग जब बनानी थी तो आपने पजल हो जाना था, ये कि एक दूसरे में उलझ जाने थे। और वो तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये रहता है कि स्कूलों में कि ये अगर समझाना ही हो कि आप वो क्यूब लकड़ी के बनाकर या स्क्वायर बनाकर उनको ऊपर नीचे रखें और साबित करें, तो फिर तो वो होता है, या फिर काटें या जिस तरह से भी है। तो ये हमने फार्मूला लिख दिया, तो ABC आप ABC की कीमतें डालकर दोनों तरफ से हल करके जवाब बराबर आने पर साबित है। इसी मुतल्लिक़ा सवालात और असल इस्तेमाल हम असल मौके पर लिखेंगे। तो ये मेरा ये एक अभी ना आपके लिए तजर्बाती लेक्चर है, तो ये इंशाअल्लाह ताला इसको बेहतर करेंगे। मेरे साथ मजबूरी है एक कि ये मैं इतना कंप्यूटर का मास्टर नहीं हूँ, जो कुछ आता है आपको समझाए जा रहे हैं। मेरा असल मकसद ये है कि बच्चों को किसी ना किसी तरीके से समझ आ जाए और वो कामयाब हो जाए। ख़ास तौर पर मेरी उन बच्चों, गरीब बच्चों से हमदर्दी है जो ट्यूशनों के और कोचिंग के इतने पैसे नहीं दे सकते, इतने बड़े बड़े हाई अच्छे किस्म के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में दाखिला नहीं ले सकते, और उनके वालिदैन गरीब हैं। मैंने कई बच्चे ऐसे भी देखे हैं कि जो बेचारे शाम को आकर, दिन को पढ़ते हैं और शाम को आकर अपने वालिद के साथ रेडी लगाते हैं, रेडी पर फल वगैरह बेचते हैं, या किसी जगह सब्ज़ी बेचते हैं, या किसी शॉप, किराने की शॉप पर अपने वालिद के साथ काम करते हैं ताकि घर चलता रहे। तो ये लोग बड़े मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको उनकी मेहनत का सिला देगा। तो वो उनमें ये बड़ी चीज़ ये हो रही है कि वो लोग अपने पक्के हो रहे हैं, यानी उनको दुनिया के दुखों का अंदाज़ा हो रहा है कि दुनिया किस तरीके से चलती है, उनका तजर्बा बढ़ रहा है। तो अल्लाह ताला उन लोगों को कामयाब करे और इम्तहान में भी कामयाब करे, तो वो फिर इंशाअल्लाह ताला वो ये सारे तरह के मेरी अमीर बच्चों से कोई वो क्या अदावत नहीं है, कोई मेरी उनसे वो कोई अदावत नहीं है, क्योंकि ये अमीर सब लोग जो है ना अमीर बनने की ही कोशिश करते हैं। जब अमीर बनने की आप कोशिश करते हैं, इसका मतलब अमीर बुरे लोग नहीं हैं, क्योंकि जब आप बुरे लोग हो तो फिर आप ऐसा तो नहीं होता कि एक बदमाश को देखकर आप भी बदमाश बनने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता। तो वो कोशिश उसी की जारी रखता है। हाँ, ये हो जाता है कि हम में से कई लोगों को अमीर लोग जो है ना देखकर वो हमसे कोई नफ़रत कर रहा हो तो हम उनसे थोड़ी सी ये कहें कि ये लोग नफ़रत करते हैं, हम भी उसको बुरा समझने लगे, लेकिन साथ ही हम भी उस ग्रुप में दाखिल होना चाहिए। जब हम ग्रुप में दाखिल होना चाहते हैं तो फिर जब हम सब ग्रुप में दाखिल हो जाते हैं तो वही तरक्की है, उसमें घर संवरते हैं, घर संवरने में मोहल्ला संवरता है, और आपकी रोज़ी रोटी संवरती है, आपकी सेहत संवरती है, और बहुत कुछ संवरता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और वो जो है ना इसका फ़ीडबैक आपने ज़रूर देना है। तो ये मेरा फ़ोन नंबर है 03022189 532 लाहौर। थैंक यू वेरी मच।